کسی گاؤں میں ایک آدمی کے پاس ایک ہاتھی تھا۔ اس نے یہ ہاتھی بہت ہی چھوٹی عمر سے پالا تھا۔ یہ ہاتھی اس نے جنگل سے پکڑا تھا، مگر اب وہ اسے اپنے بچوں کی طرح پیار کرتا تھا۔ جمرو، تو میرا بیٹا ہے۔ میں تجھے کبھی بھی اپنے آپ سے الگ نہیں کروں گا۔ تجھے میں نے اپنے بچوں کی طرح پالا ہے بیٹا۔ تو میری جان ہے۔ تو ہی تو ہے جسے دیکھ دیکھ کر میں جیتا ہوں۔ صبح سے لے کر شام تک وہ ایسے ہی جمرو سے باتیں کرتا۔ کئی لوگ تو اب اسے دیوانہ کہنے لگے تھے۔ وہ روز جمرو کو لے کر بازار سے گزرتا تھا۔ وہاں پر موجود کئی لوگوں کو ان کی دوستی دیکھ کر بہت تعجب ہوتا۔ اسے دیکھو، کتنا بیوقوف ہے یہ۔ اتنا موٹا تازہ ہاتھی لے کے ایسے ہی گھومتا رہتا ہے۔ کھانے پینے کا خرچہ الگ، اور اوپر سے اس کو ڈالنے کے لیے کچھ بھی نہیں ہوتا اس کے پاس۔ ساتھ ہی ساتھ اس سے تو اتنی اچھی کمائی ہو سکتی ہے۔ پاگل آدمی کہیں کا۔ اور نہ بھائی نہ، آپاں تو ان باتوں میں پڑتے ہی نہیں ہیں۔ کسی کو مت دینے سے بہتر ہے بندہ اپنے دو چھتر مار لے۔ اس کو بتانے اور سمجھانے کی کیا ضرورت؟ اتنی بڑی اس کی عمر ہو گئی ہے، اس کو نہیں پتا کیا کرنا ہے کیا نہیں کرنا ہے۔ پاگل تو نہیں ہے نا یہ، جڑا انہوں سمجھاندے پھریے۔ میرا خیال ہے کہ ہم دونوں اگر مل کر اسے سمجھائیں تو ہم اس سے یہ ہاتھی خرید لیں۔ کچھ پیسے دیں گے اور پھر ساری عمر کے لیے آسانی ہو جائے گی، کیونکہ یہ ہاتھی بڑی کارآمد چیز ہے۔ اگر شہر لے جا کر صرف لکڑیاں بھی بیچیں تب بھی ہم اس سے بڑا منافع کما سکتے ہیں۔ یہ سوچ کر وہ دونوں جمرو کے مالک کے پاس جا پہنچے۔ بھائی، میں تمہارے لیے ایک بہت اچھی پیشکش لے کر آیا ہوں۔ میرا خیال ہے کہ تم اس ہاتھی کو ہمیں بیچ دو۔ میں تمہیں اس کے عوض 10 لاکھ روپے دیتا ہوں۔ بولو منظور ہے نا تمہیں؟ جمرو کا مالک یہ بات سن کر حیران رہ گیا۔ ارے، آپ کو کسی نے اس بارے میں غلط اطلاع دی ہے کہ میں جمرو کو بیچ رہا ہوں۔ اسے میں نے اپنے بچوں کی طرح پالا ہے۔ یہ تو میرا بیٹا ہے، اور بیٹوں کو کوئی نہیں بیچا کرتا۔ آپ کو کوئی غلط فہمی ہوئی ہے۔ میں اسے نہیں بیچوں گا کبھی بھی۔ بھائی، میرے خیال سے تو نے یہ کام اٹھا کر دیا ہے گا۔ اگر تو انہوں یہ کہتا کہ ہم بھی جمرو کو بیٹوں کی طرح رکھیں گے تو شاید وہ یہ بات مان جاتا اور ہمیں جمرو مفت میں ہی دے دیندا۔ تو نے سارے کھیل کی آوے کا آوا بگیاڑ دیتا ہے گا۔ ارے، اس وقت تو تم نے مجھے کچھ نہیں کہا کہ یہ نہ کہو یا وہ نہ کہو۔ اب تو تمہیں بھی بہت باتیں آ رہی ہیں۔ اس وقت بولتے نا بیچ میں، تب تو تم بولے نہیں تھے۔ بہرحال اب یہ بتاؤ کہ آگے کیا کرنا ہے۔ میری تا صلاح ہے گی کہ چپ کر کے تے جمرو دے ماں پیو بننے دی فکر کریے۔ مطلب 2 پیو، تو بھی اور میں بھی۔ ہم دونوں جا کر اس کو بس اتنی گل کہیں گے کہ ہم بھی جمرو سے تیری طرح ہی محبت کرتے ہیں۔ ارے واہ، یہ تو تم نے بڑی اچھی بات کہی ہے۔ این جی کرتے ہیں، اوہو، ایسے ہی کرتے ہیں ہم دونوں۔ اس طرح سے ہم اس کا اعتماد لے لیں گے اور پھر ہم جمرو کو اپنے کاموں کے لیے استعمال کریں گے۔ او بھائی، راتی ساڈے کولوں بہت وڈی غلطی ہو گئی ہے۔ دوبارہ ہم ایسی غلطی نہیں کریں گے۔ میں اپنی طرف سے اور اپنے ساتھی کی طرف سے معافی مانگتا ہوں۔ تو دوبارہ ہم یہ باتیں نہیں کریں گے، ہم بھی جمرو کو اپنے بچوں کی طرح رکھیں گے۔ دیکھیں بھائی، میں نے آپ کو کوئی بھی بری بات نہیں کہی۔ آپ کو اپنی غلطی کا احساس ہو گیا ہے تو یہ بہت اچھی بات ہے۔
آپ جمرو کے لیے ویسے ہی محترم ہیں جیسے آپ میرے لیے محترم ہیں۔ مالک دن رات جمرو کو اپنے ساتھ رکھتا اور 1 منٹ کے لیے بھی اپنے آپ سے الگ نہیں کرتا تھا۔ یہ بات ان دونوں کو بہت کھٹکتی تھی، جس کی وجہ سے انہوں نے اس کا مزید اعتبار حاصل کرنے کے لیے اس کے لیے پھل اور دوسری چیزیں لانا شروع کر دیں۔ ارے بھائی، یہ کیا تکلف کیا آپ نے؟ یہ سب لانے کی کیا ضرورت تھی؟ پہلے ہی آپ کے بڑے احسانات ہیں مجھ پر اور میرے جمرو پر۔ مجھے لگتا ہے آپ کو تو جمرو سے مجھ سے بھی زیادہ محبت ہو گئی ہے، تبھی تو آپ اتنا سب کچھ کرتے ہیں جمرو کے لیے، یعنی میرے بیٹے کے لیے۔ جمرو دیکھ بیٹا دیکھ، کتنا سارا پھل لے کر آئے ہیں تیرے لیے۔ ارے بھائی، آپ کا بہت بہت شکریہ۔ کہو جیاں گلاں کرتے ہیں آپ، میں نے تو یہ سب جمرو کے لیے کیا ہے، میں اسے اپنا بچہ جو سمجھتا ہوں۔ آپ کو ابھی بھی مجھے لگتا ہے ہماری نیت میں کھوٹ لگتا ہے گا، ایسی کوئی گل نہیں ہے۔ آپ بس جمرو کو ہمارے حوالے کر دیں، میرا مطلب ہے گا کہ بھئی جمرو ہمارے بچوں کی طرح ہے گا، جس کا ہم بڑا خیال رکھتے ہیں کہ دونوں۔ ایک دن مالک کو دوسرے گاؤں سے ایک موبائل فون پر کال آئی۔ وہاں پر اس کی چچیری بہن کی شادی تھی، جس کے لیے اسے بہت زور زبردستی سے بلایا گیا تھا۔ وہ پریشان تھا کہ جمرو کو کہاں چھوڑ کر جائے۔ بھائی صاحب دیکھیں، میں دوسرے گاؤں جا رہا ہوں 15 دن کے لیے۔ میری آپ سے درخواست ہے کہ آپ میرے جمرو کا بہت اچھے سے دھیان رکھیے گا۔ اگر مجبوری نہ ہوتی تو میں وہاں کبھی بھی نہ جاتا اور جمرو کو کبھی بھی اکیلا نہ چھوڑتا۔ ارے بھائی، کاہے پریشان ہوتے ہو؟ ہم دونوں ہیں نا جمرو کا خیال رکھنے کے لیے، بالکل بھی چنتت مت ہو۔ بس آپ آرام سکون سے جاؤ، جمرو کا تو ہم دونوں بہت اچھے سے خیال رکھیں گے۔ اس کے جانے کی دیر تھی کہ ان دونوں نے جمرو پہ اپنے مظالم ڈھانے شروع کر دیے۔ کبھی تو وہ اس سے لکڑیاں اٹھوا کر دوسرے گاؤں لے کر جاتے، کبھی بورے کے بورے اٹھواتے اور دوسرے شہر لے جاتے۔ جمرو یہ حالات دیکھ کر بہت سخت پریشان ہو گیا تھا۔ نہ وہ اسے کھانے پینے کو کچھ دیتے تھے اور نہ ہی اسے آرام کرنے دیتے تھے۔ اگر کوئی کام نہ بھی ہوتا تو بھی وہ اسے خالی ہی دوڑاتے رہتے تھے۔ اس وجہ سے وہ بہت زیادہ پریشان ہو گیا تھا۔ وہ ایک آرام طلب ہاتھی تھا، کیونکہ اس نے شروع سے ہی آرام دیکھا تھا۔ کھا کے سو جانا، سو کے اٹھ کے پھر کھانا، یہی تو اس کی عادت تھی۔ ارے بھائی، اننے تے مینوں تنگ کر دیتا ہے، بہت کھاندا ہے بھائی، بہت کھاندا ہے۔ کام کے وقت کہندا ہے میں نہیں کرنا، میں نہیں کرنا، میں نہیں کرنا، اور دن بھر کھاندا ہے۔ کیا کروں اس کا؟ ساری پریشانیوں سے تنگ آ کر ایک دن جمرو ان کے چنگل سے بچ کر بھاگ نکلا۔ نہ جانے وہ کس سمت جا رہا تھا، یہ تو اسے بھی معلوم نہیں تھا، مگر اسے اپنے مالک کی بہت یاد آ رہی تھی، اس لیے وہ رو رہا تھا اور اس گاؤں کو چھوڑ کر جا رہا تھا۔ ان دونوں کو تو کیا فکر تھی کہ جمرو کہاں ہے اور کہاں نہیں، کیونکہ انہوں نے اچھے خاصے پیسے کما لیے تھے، کیونکہ نہ تو وہ اس کو کچھ کھانے کے لیے دیتے تھے اور نہ ہی پینے کے لیے، اور نہ ہی اس کا صحیح سے خیال رکھتے تھے۔ ہاں، مال تو انہوں نے بہت اٹھوایا اور اسی سے انہوں نے خوب پیسہ بنا لیا تھا۔ ایک دن جب مالک واپس آ گیا تو اس نے پوچھا، بھائی میں آپ کو جمرو حوالے کر کے گیا تھا، آپ کو کچھ پتا ہے میرے بیٹے کا؟ کہاں ہے وہ؟ آپ مجھے میرا بیٹا واپس لوٹا دیں۔
मैं अब वापस आ गया हूँ, अब मैं खुद उसकी देखभाल कर लूँगा और उसे पाल लूँगा। बराए मेहरबानी मुझे जमरू दिखा दें। कौन सा जमरू? केड़ा जमरू? की जमरू जमरू लाइया? चल भाग जा यहाँ से, पागल कीता होया वा। चला जा इथों। कौन हैगा तू? कौन है? मैं तो तेनू जानदा भी नहीं है। कौन हैगा तू? चल निकल, निकल इथों, निकल निकल निकल, चल। उसे ये सुनकर बहुत गुस्सा आया। वो फौरन पुलिस स्टेशन चला गया। मालिक, मेरा एक हाथी गुम हो गया है, जो कि मैंने उन दोनों को दिया था, उन दोनों को। पुलिस ने उन दोनों को गिरफ्तार कर लिया, क्योंकि उन्होंने नाहक बेजुबान जानवर के ऊपर जुल्म किया था। ओ भाई मैनू छड्ड दियो, मैं कुछ नहीं कीता हैगा, इन्ने कीता हैगा, जोड़ा भी कीता हैगा, मैं कुछ नहीं कीता हैगा। आखिरकार मालिक ने जमरू को ढूंढ निकाला और उसे अपने सीने से लगाया और उसको बहुत प्यार किया। उसके जिस्म पर जख्मों के बहुत से निशान थे, जिन्हें भरने के लिए बहुत वक्त चाहिए था, मगर सबसे अहम जख्म वो थे जो उन दोनों ने उसके दिल पर लगाए थे। मालिक उसे अब कभी भी ना छोड़ने का वादा कर चुका था।